مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا لاسٹ ٹویٹ ہے نا وہ اعظم سواتی صاحب والی ملاقات جو ہوئی اس کے بعد وہ ٹویٹ آیا. تو اعظم سواتی صاحب تو ڈیلی جا کے ملے. اگر ایسے ٹویٹ آنے ہیں ہومیوپیتھک سے, اگر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے جس میں وہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہوں جن کے لیے عمران خان کھڑا ہے, تو پھر تو اعظم سواتی صاحب ڈیلی ملیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو باہر پیغام آتا ہے وہ دو اور لوگ ہیں ان کے ذریعے یا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے آتا ہے. جب بھی علیمہ خان مل کے آتی ہیں تو پھر اوریجنل ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا, اور جب علیمہ خان نہیں جاتی تو پھر فارم 47 والا ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا. ہم ویسے آف دا ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہے تھے وداؤٹ علیمہ خان, اگر علیمہ خان خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی, عمران خان انہیں ذمہ داری دے دیتا کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہم چلائیں پاکستان میں, ریزسٹ کریں, مزاحمت کریں, کیا منظرنامہ ہوگا؟ سر نومبر میں جو لوگ نکلے تھے نا وہ نکلے تھے موسٹلی بشرا بی بی کیوں لیڈ کر رہی تھی نا, تو ان کو ایک تھا کہ یار یہ دھوکہ نہیں دیں گی. ٹھیک ہے, اگر علیمہ خان کو عمران خان اپنی رہائی کی موومنٹ کی ذمہ داری دے دیتے کہ میری رہائی کی موومنٹ کو صرف یہ لیڈ کریں گی, سیاست نہیں, سینیٹر نہیں, ایم این اے نہیں, حالانکہ اس کے بھی میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. میرا بھی ڈفرینٹ ہے. ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے, وہ آئیں سیاست میں, ان کو آنا چاہیے. لیکن چلیں عمران خان اپنے ایک اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر عمران خان علیمہ خان کو ذمہ داری دے دیں اپنی رہائی کی موومنٹ کی, 1 ماہ میں عمران خان باہر ہوگا. سر جینوئن موومنٹ تو چلے نا. اب آپ دیکھیں مراد سعید کے کل کے خطاب کے بعد ایک نئی جان پڑی ہے پی ٹی آئی میں, بہت زیادہ پڑی, امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن مراد سعید نے, کتنے لوگوں نے مراد سعید کے حق میں ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں اس کے لائے عمل کے حق میں؟ کسی نے بھی جاری کیا ویسے. آپ میں تو 3 دن سے پٹ رہا ہوں کہ مراد سعید کے ٹویٹس کو کتنے پی ٹی آئی کے آفیشلز نے ری ٹویٹ کیا, وہ دیکھ لیں. سر خان کے اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے پھر تو. لہٰذا سر جی مسائل بہت زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں جو باہر لیڈرشپ ہے عمران خان کی رہائی کا. یہ آپ مراد سعید ایکٹیو ہوئے ہیں, لیکن مراد سعید کے پلان کو کیا لگے گا نا, جھٹکا لگے گا نا. جب مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ سب جاؤ تو سب نہیں جائیں گے تو جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں خان پھر کیا سوچ رہا ہوگا؟ عمران خان کے سامنے کیا ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر پھر وہ کیا پلان کر رہا ہے, اس کے سامنے کیا چسپوٹ بچھا ہوا ہے؟ سر عمران خان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نا وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نا ان کو ایک بات کی تھی عمران خان کو. وہ ایک مفہوم ہے قرآنی واقعے کا, میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں, میرا علم اتنا نہیں ہے, لیکن وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نا 3 کے پروگرام میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ جب اس نے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو ڈالا تھا نا زندان میں ڈالا تھا, تو وہ 2 جو ان کے ساتھ اور قیدی تھے تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. تو انہوں نے ایک کو کہا کہ تم بادشاہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے, ایک کو کہا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی, اور جس کو کہا تھا تم بادشاہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے, تو جب وہ آنے لگا تو انہوں نے کہا بادشاہ کو یاد دلانا کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ تم نے اس کو زندان میں ڈالا ہوا ہے. اپنا مت کہا نا, کہ جا کے بادشاہ کو یاد دلانا کہ ایک بے گناہ کو, کیونکہ وہ بے گناہ تھے اور اس نے تو کسی اور وجہ سے ان کو ڈال دیا کہ وہ اس کی وہ زلیخا والے معاملے میں کہ اس کی بدنامی نہ ہو. تو حضرت یوسف تو بے گناہ تھے. تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر چند سال اور رکھا حضرت یوسف کو قید میں کہ بھائی سفارشیں کراتے ہو, سفارشیں کراتے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا نا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو علامہ صاحب نے تو عمران خان کو جا کہا کہ نہ امریکہ نے کرنا ہے نہ کسی نے کرنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے, آپ اللہ سے امید رکھیں صرف, اور جو ہے نا وہ آپ ڈٹے رہیں. عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب. اور پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کچھ چیزیں بہت غلط کرتی ہے. جیسے ابھی ایک ڈیلیگیشن امریکہ کا پتہ نہیں آیا ہوا ہے یا آنا ہے, تو پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان کو بہت ہائپ دے دی, اور یہ کہ جیسے وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے. یہ غلط کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ توقعات؟ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں ٹالتا, ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو ٹرمپ کرنا چاہتا ہے اس میں خان فٹ نہیں ہوتا, اس میں خان فٹ نہیں ہوتا. وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایران سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے, وہ افغانستان میں بھی معاملات کو انگیج کرنا, وہ وہاں پہ چیزیں چھیڑ چھاڑ کرنا, ایران سے تو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں اب عمران خان کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ پاکستان کی سرزمین آپ دیں, یہاں پہ اڈے دیں. عمران خان کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. اب اور پاکستان کے انٹرنل معاملات میں عمران خان مس فٹ ہے. جیسے یہاں پہ آپ سعودیز کے لیے مس فٹ ہے,
سعودیز کے لیے. اچھا صدیق صاحب یہ بتائیں، یہ بار بار اعظم سواتی صاحب بھی مذاکرات کی بات چیت کر رہے ہیں، گنڈاپور صاحب بھی مذاکرات، یہ ان کی اپنا اسٹیک یا اتنا اپنا کاٹ ہے، یہ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مانے گی؟ سر دیکھیں، دیکھنے کے نا مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک وہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹریپ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ٹریپ ہے پھر تو جو بھی اس میں ٹریپ میں استعمال ہونا چاہتا ہے اسے استعمال کیا جائے گا اگر ٹریپ ہے تو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی میں بھی ہم ایج پہ آ گئے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے حالات پاکستان کے خدا نخواستہ ہو گئے ہیں، بلوچستان کے اور کے پی کے سندھ میں احتجاج چل رہا ہے، جی بی میں احتجاج چل رہا ہے، اے جے کے میں احتجاج چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی میں ایج پہ آ گئے ہیں، اکانومی میں ہم ایج پہ آ گئے ہیں، وہ بل شل والا معاملہ اور یہ ساری چیزیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ چیزیں سیٹل ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ ایک فرض کرتا ہوں میں، اللہ کی ذات بتا جانتی ہے، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے ذریعے اب چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی نا کہ وہ انہی لوگوں کو کریڈٹ دلوائے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، تاکہ کل کو ان لوگوں کا عمران خان پر ایک احسان رہے کہ خان صاحب ہم نے اس وقت انگیجمنٹ کر کے آپ کو باہر لائے. گو کہ خان کو بچہ نہیں ہے، خان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کیا وہ ہے کہ ان کی اتنی وقت ہے کہ ان کے کہنے پہ کوئی یہ مذاکرات کریں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا. عمران خان نے جب بھی باہر آنا ہے اپنے طاقت سے آنا ہے، اپنی کمٹمنٹ سے آنا ہے. اب دیکھیں، میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ہمارے نا اداروں نے پچھلے 3 سال میں نا بہت مس کیلکولیشنز کی. ایک بار پھر کچھ ادارے کے قریبی جو لوگ ہیں نا، جو جرنلسٹ ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر تو وہ ادارے کی کیلکولیشن ہے تو پھر وہ مس کیلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی وہ دیکھیں نا، اب پی ٹی آئی لوگوں کو سڑکوں پہ بھی نہیں نکال پا رہی، عوام بھی نہیں نکل رہی، عدالتیں بھی انہیں پتہ ہے کہ آزاد ہو گئی ہیں، اور امریکہ سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب جو ہے نا، اب آیا نا وہ کیا کہتے ہیں، کون آیا، اونٹ ہے پہاڑ کے نیچے، یا پتہ نہیں کیا جو بھی مثال. ہاں، تو اب پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں مان لیتا ہوں آپ نے پی ٹی آئی کی بار لیڈرشپ کو مینیج کر لیا، وہ کمپرومائزڈ ہے، میں نے مان لیا عوام نہیں نکلتی سڑکوں پر، لیکن امریکہ سے کچھ نہیں ہوا. لیکن میرا ایک سوال ہے، جو لوگوں کے اندر اضطراب ہے کیا وہ کم ہو گیا؟ لوگوں کے اندر جو نفرت ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ وہ تو ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حکومت اور اس نظام کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ تو بڑھ رہا ہے، وہ چیزیں تو آگے جا رہی ہیں. تو اس لیے آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیٹل کرنا. شریف خاندان ملک سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ سر یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. زرداری صاحب بھی بیمار ہو گئے، بلاول صاحب بھی باہر. میں نے نا یہ کوئی چوتھی بار بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، پھر بات کرنی پڑتی ہے، وہی یاد آ جاتی ہے. یعنی میں اب آپ کو نا یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بتا رہا ہوں نا، عام لوگوں کے. میں آج بھی حسن نقوی صاحب کو بتا رہا تھا، کل میں نے ایسا چودھری صاحب کے انٹرویو میں کہا، میں یا پتہ نہیں اپنی ویڈیو میں کہا، میں نے کہا کہ ہم شادی میں گئے سیٹرڈے والے دن میاں والی چشمہ کندیاں، تو وہاں پہ وہ لوگ ملے، سب پوچھتے تھے عمران خان کب آ رہا ہے. تو ایک وہاں پہ دوست ملے تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے باہر. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بیماریوں کا موسم لوٹا ہے، میاں نواز شریف بھی بیمار، زرداری بھی بیمار، لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے دن قریب آ گئے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ نہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہوا، نہ زرداری صاحب بیمار ہوئے، نہ میاں صاحب کو چیک اپ کی ضرورت تھی. لیکن اب میاں صاحب بھی ڈاکٹر عدنان کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، اسٹیتھ اس نے گلے میں لٹکایا ہوا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے، تو وہ ساری چیزیں. تو سر جی یہ جو جا رہے ہیں نا اکٹھے، ایک ساتھ جو جا رہے ہیں نا وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی بڑی میٹنگ ہے ان کی. میاں صاحب پاکستان میں رہ کے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کیونکہ میاں صاحب کو حالانکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں بگنگ ڈیوائسز نہ لگی ہوئی ہوں، کہیں شہباز شریف ریکارڈنگ کر کے نہ سنا دیں اداروں کو. ٹھیک ہے، 100%. سر آپ ہسٹری پڑھ لیں، بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، بیٹی نے باپ کے ساتھ کیا کیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اقتدار کے لیے. یہ ہسٹری ہے سر، یہ ہسٹری ہے، کوئی ایک نہیں کئی واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں. آپ کو لگتا نہیں شہباز شریف نہیں کر سکتے؟ سر نہیں کر سکتے. شہباز شریف نواز شریف کو یہ ڈر ہوگا کہ شہباز شریف صاحب فون نکالتے ہوئے کہیں ریکارڈنگ نہ کرو. سر میں آپ کو بتاؤں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی اپنی بیٹی ریکارڈنگ کر کے سنا دے. ٹھیک ہے.
اقتدار سر. اقتدار. اچھا وہ ایک دوست تھے ہمارے, تو ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ پیر تھے, تو وہ ہم دوست گئے تعزیت کے لیے, تو ہمارے ایک دوست نے اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو, تو ہم ایک دم چونک گئے کہ یار اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ مبارک دے رہا ہے. اس نے کہا مبارک ہو, گدی نشین بن گئے ہو. ٹھیک ہے, میاں صاحب اگر سیاسی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں, اگر میاں صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں اس نظام سے مکمل طور پہ, اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میاں صاحب پھر لندن کے ہو کے رہ جاتے ہیں, تو پھر میاں صاحب کی گدی کس کو ملنی ہے؟ گدی نشین یہاں پر سارے کچھ. اچھا آخری سوال, یہ جو اوورسیز آئے پاکستان میں اور خفیہ ادارے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر خان سے ملاقات ہوئی, یہ ایک بریک تھرو ہے؟ دیکھیں یہ بریک تھرو تو ہے, اور میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ملاقاتیں خان سے ہوئی ہیں اس ڈیلیگیشن کی, میری اطلاع یہ ہے کہ اس بار جو ڈیلیگیشن آئی اس کی خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ وہ بات کر رہے ہیں شاید جو اکتوبر میں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اکتوبر میں جو ڈیلیگیشن آیا تھا نا, اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخصیت آئیں, ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے عمران خان کو بہت قائل کیا کہ آپ ریگریٹ کا اظہار کر دیں, معافی مانگ لیں 9 مئی پہ. تو عمران خان نے نہیں مانی, اور بھی جو باتیں ہوئی عمران خان نے نہیں مانی. ہوا یہ کہ وہ مل کے چلے گئے اور کوئی اچھی ملاقات ان کی عمران خان سے نہیں رہی. تو عمران خان نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا اور عمران خان چلے گئے سیل میں. اگلے دن پھر وہ شخصیت آئی, خان صاحب کو سیل میں پیغام دیا گیا کہ جی وہ ملنے آئے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے کہا جی میرے سر میں درد ہے اور میں نہیں ملنا چاہتا. پھر اس بندے نے آگے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم سیل میں آ جاتے ہیں. خان صاحب گئے, خان صاحب نے جا کے شاؤٹ کیا اس شخصیت پہ اور کہا کہ میں نے تمہیں کل بتا دیا, کیونکہ ہاں انہوں نے جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ چلیں ادارے کے سربراہ کے سامنے یا جو نمبر 2 شخصیت ہیں ان کے سامنے, آپ ریگریٹ کر دیں کہ یہ 9 مئی جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کے سامنے کر دیں. عمران خان برہم ہو گئے, انہوں نے کہا میں معافی مانگوں, میں ریگریٹ کروں, ہم سے معافی مانگنی چاہیے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے اوپر الزام لگا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیشن بنائیں, میں کہہ رہا ہوں اوپن ٹرائل کریں, میں کہہ رہا ہوں ثابت کریں, اگر ثابت ہوگا تو میں مانگوں گا معافی, کیوں نہیں مانگوں گا, لیکن پہلے آپ شفاف کمیشن بنائیں اور وہ کروائیں. تو یہ شاید وہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا اس کے فالو اپ میں کچھ ملاقاتیں ہیں, اطلاعات ہیں کہ ہو رہی ہیں, اور میں جو شروع میں آپ کو عرض کیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15-20 دن جو ہیں ان مذاکرات کو دے دینے چاہیے, جو کٹی کٹ ہے وہ نکل آئے گا. ون لاسٹ, آپ کی جو گیس کیا ہے, پازیٹیو ہوں گی چیزیں, کچھ پازیٹیوٹی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ سر مجھے بالکل پازیٹیوٹی محسوس نہیں ہو رہی. اچھا, مجھے 1% بھی پازیٹیوٹی محسوس نہیں ہو رہی. مجھے پازیٹیوٹی محسوس اس وقت ہوتی جب پی ٹی آئی کے 5 جبری گمشدہ جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں وہ آ گئے ہوتے. مجھے پازیٹیوٹی اس وقت نظر آتی جب 26 نومبر سے گرفتار 800-900 جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں بے گناہ, ان کی بیلیں ہو گئی ہوتی. میں کیسے پازیٹیوٹی کی بات کروں؟ پرسوں بھی پی ٹی آئی کے 50 کارکنان کو ایک اور مقدمے میں پیش کر کے اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا 26 نومبر والے. تو یار یہ کو بات ہے کرنے والی. مجھے پازیٹیوٹی کہیں نظر نہیں آتی. لیکن میں تو سر کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہم پہ الزام لگاتی ہے نا کہ یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ اپنے ویوز کے لیے, یہ باہر بیٹھے ہوئے اپنے ڈالرز کے لیے یہ مخالفت کرتے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں یار ان کو دے دینا 15-20 دن. بھائی ویسے بھی تو نہ یہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے, نہ ان کے اندر کچھ دم خام ہے, تو ویسے بھی تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا نا. تو آپ ویسے کیوں آپ ہر وقت ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ مذاکرات کر رہے ہیں, جی کر رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں؟ بہترین چل رہے ہیں, ماشاءاللہ, بیسٹ آف لک, کر لیں مذاکرات. الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہونے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے سر, بات چیت جو بھی کر رہا ہے نا الٹیمیٹلی اس کی اپروول عمران خان نے دینی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی کمزور چیز کے اوپر عمران خان کو ڈیل کر لیں گے, نہیں, عمران خان کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کسی شخصیت سے کہا, میں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, تو لیکن ظاہر ہے ٹائم تو جیسے جیسے گزر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے, چیزیں کو بریک تھرو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا عمران خان کے پاس بہت ٹائم ہے انشاءاللہ. انہوں نے کہا آپ جا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ 25-30 سال کا جوان بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کرے, عمران خان کے پاس بہت ٹائم ہے, ٹائم ان کے پاس کم ہے جو اب دوبارہ بیمار ہونے لگ گئے, ان کے پاس ٹائم کم ہے, اس کے پاس بہت ٹائم ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے سر ویلکم, جزاک اللہ, بہت شکریہ سر.